تبلیغ کے اندر بھی ہمارے بڑے کہتے ہیں سب سے بنیادی دعوت اور سب سے بنیادی بات ہم لوگوں کو یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرے۔ جب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے تو ساری چیزوں کی عظمت دل سے نکلتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله۔ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے جس کو بیان کیا، اللہ نے اپنی عظمت اور اللہ نے اپنی بڑائی کو بیان کی ہے۔ پورے قرآن کو آپ غور کریں، سب سے زیادہ اللہ نے اپنی عظمت کو، اپنی بڑائی کو بیان کیا۔ جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو ہر حال میں اللہ کی بات کو ماننا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، اے لوگوں تم دیکھتے نہیں اگر اللہ جل شانہ رات کو ہمیشہ باقی رکھے، من الہ غیر اللہ، کون ہے تمہارا دوسرا اللہ جو کہ دن کو نکال کے لائے؟ اللہ ہی کی تو ذات ہے، جب رات آتی ہے اس کے بعد اللہ دن کو نکالتے ہیں۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى یوم القیامہ، اے لوگوں جب دن آ جاتا ہے اب تم انتظار کرتے ہو کہ رات کب آئے، رات کون لائے گا؟ دنیا والوں کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ دن کے بعد رات کو لے کر آئے، ایک ہی اللہ ہے جو کہ دن کے بعد رات کو لاتا ہے۔ کوئی دوسرا خدا کیا تمہارا ہے جو کہ رات کو لے کر آئے اور دن کو لے کر آئے؟ نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ دن کو بھی لاتا ہے اور رات کو بھی لاتا ہے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے ایک ذات۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فلن يأتيكم بماء مهين، اے دنیا والو اگر اللہ زمین کے بالکل نیچے پانی کر دے، کون ہے جو تمہارے لیے پانی کو اوپر لائے؟ ایک ہی تو اللہ ہے جو یہ سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت، اے لوگوں دنیا والوں دیکھو اگر اللہ نے آسمان کو کیسا بلند کیا، تم چھوٹی سی چھت بناتے ہو، اس کے نیچے کتنے ستون اور کتنے پلر کو لگاتے ہو۔ ایک اللہ نے ایسا آسمان بنایا بغیر عمد ترونہا، کوئی تمہیں ستون نظر آتا ہے؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ کرنے والا کون؟ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بلند کر دیا بغیر عمود کے، بغیر ستون کے اللہ نے قائم کر دیا، تو اور اس کے علاوہ کوئی کام کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اے لوگوں دنیا والوں دیکھو تو صحیح، فرجع البصر، اگر تمہیں آسمان کے اندر کوئی قصور نظر آتا ہے، کوئی کسر نظر آتا ہے تو دیکھو اتنا بڑا آسمان بنایا، جب سے اللہ نے بنایا قیامت تک باقی رہے گا، اس کو باقی رکھنے والا کون؟ اللہ جل شانہ۔ اذا السماء انفطرت، جب قیامت آئے گی اللہ آسمان کو توڑ دیں گے، اس سے پہلے کوئی توڑنے والا نہیں۔ یہ سارا نظام بنانے والا کون؟ اللہ جل شانہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے پہلی بات کیا ہوتی تھی اپنے امتیوں کو کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم بھی دعوت کے ذریعے سے ہمارے بڑے کہتے ہیں سب سے زیادہ ہم اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں، خود بیان کریں۔ کہیں سے کچھ نظر آتا ہے فوراً یہ کہیں یہاں سے نہیں، کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ جل شانہ کی کرنے والی ذات۔
تو انبیاء علیہم کی سب سے پہلی بات کیا ہوتی تھی؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی نبی کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر سب سے پہلے ان کے اوپر یہ وحی کی تھی انہ لا الہ الا اللہ، دیکھو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کو پیدا کرو. سب سارے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے سب سے پہلے یہ کہا. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہم السلام کے اندر ان صفات ہوتی تھی، ان میں سے پہلی بات کیا تھی کہ لوگوں کے اندر اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کو پیدا کرتے تھے. دوسری بات جو ہم سب کے لیے لازمی ضروری ہے، جو انبیاء علیہم السلام کی قرآن نے جن کو بیان کیا، انبیاء کے واقعات جہاں پر بیان ہوتے ہیں وہاں پر اللہ نے اس کو بھی بیان کیا. النبی نے آ کر یوں کہا انی لکم ناصح امین. کیا کہا؟ انی لکم ناصح امین، دیکھو میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیکھو جو میں تم سے کہتا ہوں میری بات کو مان لو. اللہ تم کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور اللہ تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اس کے بدلے میں کچھ لوگ انبیاء علیہم السلام کی بات کو قبول کرتے تھے اور کچھ لوگ مقابل میں آتے تھے اور مقابلے میں آ کر انبیاء کو تکلیف پہنچاتے تھے. مگر انبیاء علیہم السلام ان کو یہی فرماتے تھے انی لکم ناصح امین، دیکھو میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیکھو میری بات کو مانو گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے آخرت کے اندر بھی کامیاب کریں گے. وہ یوں کہتے تھے لئن لم تنتہوا لأرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم نے دعوت کو نہیں چھوڑا ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیں گے. مگر ان سب کے جواب میں وہ ہمدردی کا جملہ انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تو تم کو دنیا کی پریشانیوں سے بھی اور آخرت کی پریشانیوں سے بچانا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو سراسر لوگوں کی ہمدردی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. ہر مومن کے اندر دوسروں کی ہمدردی اور دوسرے کی خیر خواہی ہو. اور سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے. سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ لوگوں پہ کوشش کی جائے اور وہ جنت میں چلے جائے. یہ سب سے بڑی ہمدردی خیر خواہی. تو انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے؟ وہ یوں کہا کرتے تھے انی لکم ناصح امین، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دیکھو میری بات کو مانو. میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، جو اللہ مجھے کہتے ہیں میں تم کو کہتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. انبیاء علیہم السلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، انبیاء تو وہی کہتے تھے جو ان کو اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا. تو ہمیں بھی یہ لوگ جو کچھ بھی کہیں ہمیں، مگر ہم سب کے ساتھ ہمدردی کریں گے، خیر خواہی کریں گے. کیا خیال ہے کریں گے یا نہیں؟ لوگ بہت کچھ کہیں گے، جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے کچھ لوگ بات مانیں گے اور کچھ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے اور کچھ ہو سکتا ہے آپ کو تانے بھی دیں، کچھ باتیں بھی بنائیں. مگر ان سب کے مقابل کے اندر، ان سب کے بدلے کے اندر ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ان جو انبیاء علیہ السلام کا جملہ تھا انی لکم ناصح امین، ہم تو تمہارے ہمدرد اور تمہارے خیر خواہ ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کی صفت قرآن نے جو بیان کی وہ یہ کی لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا دعوت کے بارے میں تو اللہ ہی سے اس کا بدلہ چاہوں گا. آپ یہاں پہ تشریف لائے، اجتماع گاہ میں آئے، گرمی کا موسم، آپ یہاں پہ تشریف لائے کس کے لیے آئے؟ کون اس کا بدلہ دے گا؟ تبلیغ والے کیا بدلہ دیں گے؟
ہمیں بدلہ لینا بھی نہیں. لا اسألکم علیہ، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیں گے، ہم تو بدلہ اس کا اللہ سے چاہیں گے. ہم چلے پہ نکلتے، 4 مہینے میں جاتے، 7 مہینے میں سال کی جماعتوں میں جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کا بدلہ نہ دنیا والے دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر طاقت ہے. اس کا بدلہ دینے والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ. اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آدمی کا تصور اور خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا. دنیا والے دیں گے، تھوڑا سا دیں گے، مگر اللہ جو دیں گے ایک ایک قدم کے اوپر کیا کچھ قیامت کے دن ملے گا، اس کا ہم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے. تو انبیاء علیہ السلام کیا کیا کہا قوم کو، اپنی قوموں کو کیا کہتے تھے؟ لا اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اس کا بدلہ نہیں چاہتا، میں تو بس تمہارے اندر خیر خواہی کے لیے آیا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا اور آپ بھی کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ہم لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، لا نريد منكم جزاء ولا ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے تم یہ کہہ دو کہ بہت اچھے بھلے لوگ ہو، تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں جزاک اللہ کہو. ہم یہ بھی نہیں چاہتے تم ہمارا شکریہ ادا کرو. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی جہنم سے بچو اور لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں. تو انبیاء علیہ السلام کے باتوں کو قرآن نے یہ بیان کیا. انہی باتوں کو لے کر ہم نے لوگوں کے اندر جانا ہے، انہی باتوں کو لے کر لوگوں کے اندر گھسنا ہے. ایک ایک کی منتیں، ایک ایک کی خواہش، ایک ایک کی منتیں کرنی ہے. تبلیغ کوئی تقریر کا نام نہیں ہے، تبلیغ تو منتوں کا نام ہے. لوگوں کی منت کی کرے اور لوگوں کے پاؤں پکڑے اور کہیں کہ دیکھو اللہ کو مان لو. اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اگر یہاں پر ناکام ہو کے چلے گئے تو قیامت کے دن آدمی یوں کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم تو سب کچھ دیکھ لیا، اے اللہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے. مگر اس کے بعد ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا دنیا کے اندر کوئی مرنے کے بعد واپس آئے گا؟ فرمائیے. وہاں پر یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں پر کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے یہاں پر کرنا ہے. وہاں پر لوگ یہ کہیں لوگ یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کافروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا، لوگ یہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش کہ ہم دنیا میں ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیتے، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے باہر آ جاتے، کبھی نہ کبھی تو جہنم سے باہر آ جاتے. آج تو فیصلہ ہو گیا، اب کسی کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا. لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں پر آواز گدھے کی طرح آواز ہو گئی اور اب جہنم سے نکلنے والا آخری آدمی بھی نکل گیا. اب وہاں پر وہ تمنا کر رہے ہیں کاش کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم دنیا میں کلمہ تو پڑھ لیتے، کبھی نہ کبھی ہم جہنم سے باہر نکل آتے. مگر کیا بغیر کلمہ پڑھنے والا کبھی جنت میں جائے گا؟ فرمائیے. آج دنیا کے اندر ہم نے محنت کوشش کرنی، تو میں نے عرض کیا کہ محنت کرنے کی زندگی اللہ نے دنیا میں دی. دنیا کے اندر محنت کرے، اسی کے لیے یہاں پر جمع ہونا اور اسی کے لیے آپ حضرات مشقتیں برداشت کر کر کے کہاں سے کتنی دور سے یہاں پہ تشریف لائے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے
انبیاء علیہم کی دعوت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے قیامت تک اب کوئی نبی آئے گا نہیں. پوری امت نبی کے کام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شریک ہوگی. ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کے ذمے ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مرد ہو یا عورتیں ہو، سب کے ذمے اللہ نے یہ دعوت کا کام لگایا ہے کہ سب محنت کریں اور سب کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کو رخ اللہ کی طرف ہو جائے اور لوگوں کا رخ غلط جگہ سے ہٹ کر صحیح جگہ پر چلا جائے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے راستے بنائے ہدایت کے اور اللہ نے راستہ بنائے ضلالت کے. لوگ ہدایت کے راستے پہ آ جائیں اور ضلالت کا راستہ چھوڑ دیں. تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو لے کر جو پھیرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سنیے کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر اللہ کی جو غیبی مددیں آئی دنیا کے اندر، اللہ وہ مدد اس کام کرنے والے کو جو دعوت کا کام کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو وہی مدد دنیا کے اندر بھیجیں گے جو انبیاء علیہم السلام پر اللہ جل شانہ بھیجا کرتے تھے. قرآن مجید کے اندر ذرا توجہ کیجیے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے 26 انبیاء کا تذکرہ کیا. کتنے فرمائیے؟ ہے کہ دنیا میں کتنے انبیاء آئے؟ بے شمار انبیاء آئے، 1,24,000 آئے، کم و بیش جتنے بھی آئے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، ثم ارسلنا رسلنا تترا. ایک نبی جاتے نہیں دوسرے نبی آ جاتے تھے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کوئی نبی خالی نہیں ہوئی اس بات سے کہ اللہ نے ان میں کوئی ڈرانے والا پیدا نہ کیا. ہر نبی، ہر قوم کے اندر نبی آتے رہے، مگر قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر اور کچھ احادیث کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. اب انبیاء کی دعوت کو اور انبیاء کی مدد کو دیکھیں اور اس امت محمدیہ کے اوپر جب یہ دعوت کا کام کرتی تھی تو اللہ نے جو مدد بھیجی وہی مددیں آ رہی تھی جو انبیاء علیہ السلام پر ان کی انبیاء کے اوپر آتی تھی. وہی مدد اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر بھی اللہ نے نازل فرمائی. مثال کے طور سے ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر اللہ کی بڑی مدد کیا تھی؟ ان کے لیے جب آگ کو جلوایا گیا، ان کو ڈلوایا گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا کر دیا. کلا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو کیا بنا دیا؟ گلزار، ٹھنڈی کر دی. جب یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کے پھر رہی تھی تو اس کے اندر بھی ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈلوایا گیا. آگ سے ایسے آگ کے اندر بیٹھ گئے جیسے کہ ابراہیم خلیل اللہ بیٹھ گئے تھے، کیونکہ وہی دعوت کا کام انہی ترتیب کے ساتھ کر رہے تھے، انہی ترتیب کے ساتھ. یہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے دور میں آئے مدینہ منورہ میں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ کوئی اجنبی آدمی، پیچھے بیٹھ گئے. انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی ہوئی تھی، پیچھے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سلام پھیرنے کے بعد، کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے. تمہارا نام ابو مسلم خولانی ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے وہی تمہیں بھی تو آگ میں ڈلوایا گیا تھا، کیا ہوا؟ ہم تک یہ خبر پہنچی کہ اللہ نے آگ کو تمہارے لیے گلزار بنا دیا تھا. کہنے لگے ہاں. ہاتھ پکڑا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے. کہنے لگے دیکھیں اللہ نے جو مدد ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر بھیجی تھی، اللہ نے وہ مدد ہمارے نبی کی امتی کے اوپر بھی بھیجی. کیوں؟ وہی دعوت کا کام انہی ترتیب کے ساتھ کیا جا رہا تھا جو ترتیب انبیاء علیہ السلام کی. اپنی طرف سے ترتیبیں نہ بنائے. ہماری دین بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور دین کی محنت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ ذرا سوچیں.
انبیاء علیہم تو دنیا سے چلے گئے، ان کے واقعات کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان کے واقعات کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے اس امت کو بتانا ہے کہ جس طرح وہ انبیاء علیہم السلام دعوت کا کام کرتے تھے، اس طریقے سے امت محمدیہ ہم تم کو ان کے واقعات بتاتے ہیں، اسی طریقے سے تم نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹروں کے واقعات سناتا ہے، ڈاکٹروں سے ملاقات کرواتا ہے کہ دیکھ بیٹے اگر تو ڈاکٹر بن گیا تو تیرے کیسے ایسے مزے آئیں گے جیسے ڈاکٹر صاحب کے مزے۔ اگر آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، مولوی بنانا چاہتے ہیں تو مولوی صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ بیٹے تو اس جیسا بن جا، اللہ دنیا میں بھی تجھے کامیاب کریں گے اور تیرے مزے آئیں گے۔ جو آدمی کی فطرت ہے کہ ان جیسے لوگوں سے ملاقاتیں کروا کر اس کو کہا جاتا ہے تو اس جیسا بن، تجھے فائدہ ہوگا۔ اس طریقے سے انبیاء علیہم السلام نے کو بھی کے واقعات کو بھی اللہ نے امت محمدیہ کو سنایا اور قرآن مجید میں اس واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ دیکھو اس نبی نے کیا کہا اور اس کی قوم نے کیا کہا، اور جنہوں نے بات کو مانا اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور جنہوں نے بات کو نہ مانا ان کا کیا نقصان ہوا۔ یہ ساری باتیں انبیاء علیہم السلام کی قرآن نے بیان کر کے امت محمدیہ کو سبق دیا۔ دیکھو تمہارے ذمے بھی وہ کام لگ رہا ہے جو کام انبیاء علیہ السلام کا تھا، اسی ترتیب سے کام کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے اوپر وہی آئے گی جو اللہ نے دنیا کے اندر ان کے اوپر بھیجی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کی بڑی مدد کیا آئی؟ اللہ کی بڑی مدد موسیٰ علیہ السلام پر یہ آئی کہ وہ سمندر کے اوپر سے گزر گئے اور فرعون کی ساری طاقت اور فرعون کے سارے لوگ غرق ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اس طریقے سے اس امت جب یہ دعوت کا کام علی منہاج النبوہ کر رہی تھی نبیوں کی ترتیب پر، تو اس کے اندر بھی کئی واقعات ہوئے۔ حضرت ابو اعلیٰ حضرمی کا لشکر دریائے دجلہ کے اوپر سے گزرا، فلاں کا صحابی کا ان کا بھی دریا کے اوپر کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ دریا سمندر کے اوپر سے گزر رہے ہیں یا خشکی کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ وہی مدد آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے بھیجی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح وہ دعوت کا کام کرتے تھے اس طریقے سے یہ امت بھی دعوت کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بڑی مدد کیا تھی؟ نابینے کے ہاتھ پھیرتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا، مردے سے بات کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اللہ نے اس طریقے سے اس امت کو بھی دکھایا، شروع میں دکھایا کہ بعض لوگوں کا کچر مر گیا، گدھا مر گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ صحابیہ کہتی ہے کہ لوگ تانے دیں گے کہ تم مسلمان ہوئی اور تمہارا بچہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس کو، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو غسل دے کیے اور اس کو کفن پہنا دیا، مگر اس کی والدہ نے دعائیں مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہمارے ساتھ ناشتہ بھی کیا۔ وہی مدد آئی جو کہ انبیاء علیہ السلام پر آ رہی تھی۔ آج وہ مددیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے وہ کام جو ہمارے ذمے لگایا گیا تھا، ہمارے ذمے ضروری تھا، ہم نے اس کام کو نہیں کیا، اس کام کو چھوڑا، اس کام کے اندر سستی کی۔ اس کی وجہ سے اللہ کی وہ مدد نہیں آئی، ورنہ وہی مدد کا وعدہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اشہاد کہتے ہیں قیامت کے دن کو، قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ انبیاء والی مدد کریں گے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ حشر فرمائیں گے، وہ نبی ہوں گے، یہ امت نبی نہیں ہوگی، مگر اللہ جل شانہ ان کی شان کو بھی، اس امت کی شان اگرچہ یہ نبی نہیں ہے، شان کو بہت اونچا کریں گے، بتانے کے لیے انہوں نے دنیا کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ زندگی گزاری، جس طرح انبیاء علیہم السلام
زندگی گزارا کرتے تھے. تو کیا خیال ہے دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ 40 دن کے لیے، چلنے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، پوری زندگی دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں گے. سب سے پہلے ہم دعوت کے کام کو مقدم کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرے کاموں کو دیکھیں گے. ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے کہ سارے کاموں کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہو؟ دعوت کا کام ہو. اس کے بعد ہم دوسرے کاموں میں لگے. سب سے پہلے دعوت کے تقاضوں کو ہم پورا کریں، اس کے بعد دوسرے تقاضوں کو پورا کریں. بس اتنی سی بات کہی جاتی ہے، دنیا کے چھوڑانے کی بات نہیں کرتے. صحابہ اکرام نے عملی طور سے کر کے دکھایا اور عملی طور سے اللہ کی مدد کو اتروایا. اور جس طرح انبیاء کے اوپر مددیں آئی، صحابہ کے اوپر اس طریقے سے آئی جو چند باتیں میں نے عرض کی. ورنہ 26 انبیاء کا تذکرہ، ان کے اوپر اللہ کی مدد ہے، وہ سب کچھ حدیث کے اندر موجود ہے. میں نے مختصر یہ کیا کہ آپ کو اللہ نے گلزار بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھی بنایا، اس امت کے لیے بھی بنایا، پانی پہ چلوایا، موسیٰ علیہ السلام بھی چلے، یہ امت بھی چلی، اور مردوں کو زندہ کروایا. عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی، اس امت کے ہاتھوں سے بھی وہی مدد اللہ کی طرف سے آئی. آج بھی آ سکتی ہے، قیامت تک آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کام کو کریں جس کام کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انبیاء علیہ السلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور صحابہ نے بڑی قربانی دی، مگر ہم کمزور اور ہماری کہ ہم نبی کے زمانے سے بہت دور، تھوڑا سا بھی کریں گے اللہ کی مددوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، مگر بہت تھوڑے تھوڑے سے آئیں گے. علماء سے پوچھئے اس جملے کے اندر کتنی مرتبہ اللہ نے تاکید اور کتنی دفعہ اللہ نے کہا تھوڑے تھوڑے سے تمہارے اوپر حالات آئیں گے. وہ حالات نہیں جو انبیاء پر آئے، وہ حالات نہیں جو صحابہ پہ آئے، وہ حالات نہیں، بلکہ تھوڑے سے حالات آئیں گے. کبھی بھوک کا تقاضا اور کبھی دنیا کے نقصان کا، کبھی تھوڑے تھوڑے سے تقاضے آ گئے. ان ساری جملوں کے سننے کے بعد، حالات کو سننے کے بعد آدمی ان حالات کے پیچھے نہیں جاتا. آدمی یہ کہتا ہے یہ سارے حالات آئے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے آئے. میں تو اللہ کی طرف جاؤں گا، ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگوں گا. تو وہ یوں جملہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اگر یہ سارے حالات میری ذات کے اوپر بھی آتے ہیں، جب بھی میں اس کو برداشت کروں گا، اور جب بھی میں اس کو برداشت کروں گا، مگر پیچھے نہیں ہٹوں گا. اللہ جل شانہ نے خوشخبری سنائی ایسے لوگوں کے لیے جو پیچھے نہیں ہٹتے اور بلکہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ تیر کھاتے ہیں سینوں پر، وہ تیر کمر پہ نہیں کھاتے. حالات آتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، حالات آتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں بھاگتے. اللہ نے ایسے لوگوں کو 1400 سال پہلے خوشخبری سنا دی. ان کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت سی رحمتیں اور بہت سی رحمتیں نازل ہوں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو آگے بڑھتے ہیں جی پیچھے نہیں دیکھتے، آگے بڑھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے. ہلو اللہ کے حالات، ہلو اللہ کی طرف حالات پہ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں یہ حالات کو بھیجنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کروں گا تو اللہ ہی ان حالات کو دور کریں گے. تو وہ اولئک هم المهتدون. قرآن نے کہا کہ اللہ یہ لوگ پورے ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے
کیونکہ آگے بڑھتے ہیں پیچھے نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قرآن نے کہا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ویسے جنت میں داخل ہوں گے؟ تھوڑا بہت تو امتحان تو ہوگا، تھوڑا امتحان ہوگا، اور تھوڑے سے امتحان کے بعد ہم تم کو پاس کر دیں گے. میٹرک کا امتحان نہ دے تو وہ لڑکا فرسٹ ایئر میں نہیں جا سکتا. مدرسے میں پڑھنے والا ثانیہ کا امتحان نہ دے تو ثالثہ میں نہیں جا سکتا. امتحان تو دینا پڑے گا. تو اللہ کہہ رہے امتحان تو ہم تمہارا لیں گے، مگر ہلکا پھلکا سا لے لیں گے، تھوڑا سا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی بڑی بڑی مشقتیں آئیں. مستهم البأساء والضراء، مالی مشقت بھی اور جانی مشقتیں بھی آئیں. بڑے حالات ان کے اوپر آئے، مگر اس کے باوجود وہ جمے رہے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھا. الف لام میم احسب الناس ان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اے دنیا والوں، کیا تم نے سمجھا ہوا ہے کہ بغیر امتحان کے جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، تھوڑا سا تو امتحان دینا پڑے گا. یہی امتحان گرمی کے اندر آپ یہاں پہ آ گئے، گرمی کے اندر اجتماع ہوا، آپ نے کہا ہم گرمی کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو بڑوں کی باتوں کو مانیں گے، بڑوں نے بلایا ہے تو ہم حاضر ہو جائیں گے. جہنم کی بڑی گرمی سے اللہ بچا لیں گے. فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. تبوک کے موقع پر لوگوں نے یہ کہا، منافقین نے یہ کہا بڑی گرمی ہے نہیں جاؤ، بڑی گرمی ہے مت جاؤ، اور وہ نہیں گئے اور پیچھے بیٹھے رہے مدینے میں، خوش ہو رہے تھے ہم نے اچھا کیا ہم نہیں گئے. یہ مسلمان تو بیوقوف ہے، اس گرمی میں تبوک کی طرف جا رہے ہیں. قرآن نے کہا بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف تو تم ہو جو بیٹھے ہوئے اپنے گھروں پہ. تم کو نہیں معلوم کہ یہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم ان کو جہنم سے بچائیں گے. قل نار جہنم اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا. جہنم کی آگ تو بہت گرم، بہت زیادہ تیز ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ جا رہے ہیں. ہم ان کو بچائیں گے، تم کو نہیں بچائیں گے. تو ہر حال میں موسم جیسا ہو، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا. ہر حال میں جو حال بھی ہوگا اس حال میں ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھیں. کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. موت تک اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی رات نہ آئے جس دن کے اندر ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ہم کمزور ہوں. روز بروز ہم ایمان یقین کے اعتبار سے آگے ہی بڑھتے چلے جائیں اور آگے ہی بڑھتے چلے جائیں. کوئی دن کوئی رات ہمیں پیچھے نہ کرے. اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد القور. اے اللہ ہم کو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کبھی پیچھے نہ ہٹا. یہ مسنون دعاؤں میں سے، مسنون دعاؤں میں سے آگے بڑھے پیچھے نہ ہٹا. پیچھے ہٹنے والوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنا. تو میں نے عرض کیا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ترتیب پر اگر امت محمدیہ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ کی مدد دنیا کے اندر وہی آئے گی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر اللہ نے بھیجی تھی. اور قیامت کے دن بھی اللہ وہ نوازیں گے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نوازا جاتا ہے. کچھ تو فرق ہوگا کیونکہ وہ نبی ہے، ہم نبی نہیں ہیں، مگر کام تو ایک ہی ہے. اسی ترتیب پر کام کریں گے جو ترتیب اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. ایک نبی کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن میں بیان کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کے واقعات وہ تو چلے گئے دنیا سے، واقعات کو کیوں بیان کیا گیا؟ مجھے اور آپ کو عبرت، ہمیں اور آپ کو سبق بتانے کے لیے کہ جس طرح انہوں نے دعوت کا کام کیا اس طرح تم نے بھی دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح وہی مدد اللہ کی ان کے اوپر آئی، ہم تمہارے اوپر بھی بھیجیں گے۔ انی دعوت، قرآن کہتا ہے، وہ نبی کہتے ہیں کارگزاری اللہ کو سناتے ہوئے، اے اللہ میں نے اپنے قوم کو بڑی دعوت دی، 950 برس تک دعوت دیتا رہا، صرف 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں، لیل و نہارا، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، دن کو بھی رات کو بھی، دن کو بھی رات کو بھی 2.5 گھنٹے تو ہمارے بڑے ہمیں کہتے ہیں کہ ابتدان ہے چلنے کے حوالے سے، کچھ نہیں کر رہے تو 2.5 گھنٹے تو دے دو، کچھ نہیں کر رہے تو 150 منٹ تو دے دو، مگر یہ 2.5 گھنٹے کا کام نہیں ہے، یہ تو 24 گھنٹے کا کام۔ انبیاء علیہم السلام میں سے کوئی نبی بھی 2.5 گھنٹے کا کام نہیں کرتے تھے، وہ تو لیلا و نہارا، دن میں بھی دعوت دیتے تھے، رات کو بھی دعوت دیتے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے محلوں میں جا کر، ایک تو ہم نکلیں گے نقد انشاءاللہ، پر اگر گھروں پہ جا کر انشاءاللہ ہم 8 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون دیں گے 8 گھنٹہ؟ آنا تو ترتیب پر ہے، جو ترتیب انبیاء کی میں نے عرض کی، لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ تو مجھ سے متنفر ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کان میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، اور اپنے چہرے پر اور کپڑے کو ڈالتے ہیں کہ ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور جو میں نے شروع میں کہا تھا، انبیاء علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ انی لکم ناصح امین۔ یہی ہمدردی منتیں کرواتی ہے، یہی ہمدردی لوگوں کے پاؤں پکڑواتی ہے، یہی ہمدردی لوگوں کے پاس جانے کو آمادہ کرتی ہے۔ یہی ہمدردی کے ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ میں ان کے پاس جاتا مگر وہ میری باتوں کو نہیں سنتے تھے، یہاں تک کی نوبت ہوئی، مگر پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا۔ تو بھائیوں میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک بڑا عظیم کام عطا فرمایا، اتنا عظیم کام جو کہ انبیاء علیہم السلام والا کام، اس کے مقابل کے اندر کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وہ عظیم کام مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، آج ہم نے اس کام کی ناقدری کی۔ آج امت، مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، آج مسلمان پٹ رہا ہے، لوگ اس کو ذلیل کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اپنا کام کو کام نہ بنایا، اپنے کام کو چھوڑ دیا۔ یہ امت ظالم بن گئی کہ لوگوں تک ان کی امانت نہیں پہنچا رہی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کے پاس ایک دین عطا فرمایا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، لوگوں کو ان کی امانت پہنچاؤ۔ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت، بڑا شاندار مذہب عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بڑا اچھا دین جو کہ دین پر چل کر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوتی ہے، وہ دین کو ہم نے اپنے اندر اپنے پاس ہی رکھا، دوسروں تک نہ پہنچایا۔ اس کا قصور، اس کا بدلہ کیا ہوا؟ آج پوری امت پریشان۔ اگر لوگ کھڑے ہوتے ہیں دعوت کے کام پر، انشاءاللہ اللہ وہ عزتیں عطا فرمائیں گے جو عزتیں اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو عطا فرماتے تھے۔ روز بروز ان کی عزتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا تھا، کمی نہیں آتی تھی۔ ہم مالوں کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے لگ کر دعوت والے کام کو چھوڑ بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
ایک مرتبہ فرمانے لگے من اعتمد علی مالہ فقد قلّ ومن اعتمد علی سلطانہ فقد ضل ومن اعتمد علی علمہ فقد ضل ومن اعتمد علی عقلہ فقد اختل ومن اعتمد علی اللہ لا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل۔ اے لوگوں، مالوں کے پیچھے مت بھاگو، مالوں پر اعتماد کر کے اللہ کی ذات کو مت بھلاؤ۔ اللہ کی ذات پر اگر بھلا دو گے، اللہ تمہارے مالوں کے اندر بے برکتی ڈالیں گے۔ مالوں کی کثرت سے مسائل اللہ حل نہیں کرتے، مالوں کی برکت سے اللہ مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تم دعوت کے کام میں لگو گے، مال کمانے کا وقت کم ملے گا، مگر اس مال کے اندر برکت ہوگی اور اس برکت کے ذریعے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور جو اپنے عہدوں کے پیچھے لگ کر عزتوں کو تلاش کرتے ہیں، اللہ ان کی عزت عہدوں کے اندر عزت نہیں دیتے۔ جو اپنے عقل کے پیچھے چلتے ہیں اور جو اپنے علم کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے اندر اللہ ان کو ذلیل خوار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دیکھ کر چلنے والا، من اعتمد علی اللہ، جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں ہر حال میں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، کریں گے اللہ کی ذات۔ میں تو اللہ کے ساتھ رہوں، اللہ کو اپنا مناؤں گا، اللہ کی باتوں کو مانوں گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ مددیں بھیجیں گے۔ ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الصابرین، صبر والے کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں، تقوی والوں کے ساتھ اللہ بن جاتے ہیں۔ یہ ساری صفات جب انسان لیتا ہے تو اس کے اوپر وہی مددیں آتی ہیں، یہی مددیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر۔ تو کیا خیال ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے اور ہر حال میں دعوت کے کام کو مقدم کریں گے، اور انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے کی نیتیں کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ سالانہ 4 مہینے دیں گے انشاءاللہ، ابتداءً بھی دیں گے اور ہر سال بھی 4 مہینے دیا کریں گے۔ کون کون ہمت کریں گے انشاءاللہ؟ اور روزانہ کی بھی ترتیب ہم بنائیں گے، مقامی کام کی بھی ترتیب بنائے، جو بڑوں کی طرف سے ہمیں ترتیب بتائی جاتی ہے اس کے اوپر ہم لگیں گے، کریں گے۔ اللہ انشاءاللہ عافیت کا معاملہ کریں گے، اور اللہ بہت کم وقت کے اندر پورے عالم کے اندر دین کو عام فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، آج یہ اس وقت کی پہلی مجلس ہے۔ اب جو لوگ آئیں گے، تبلیغ کے اندر بھی